ہم لوگ تو وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ وعدہ خلافی ٹھیک کو بند کر دے بھیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر مومن بن کے رہو گے۔ اللہ کا وعدہ ہے تمہیں بلندی ملے گی، لیکن کب؟ شرط یہ ہے کہ مومن بن کے رہو۔ اب مومن کسے کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں من کان منکم مومنا، تم میں کا جو مومن ہو، لا یوزجارہ، جو مومن ہوگا وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ ابھی میں فیضہ بھائی کی بات کریں، ان کا بھی موقع نہیں ملا رہا یار، ایک دم سے طبیعت بالکل عاجز ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا پالن میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد لگا کہ بالکل معاملہ زیرو ہے، کوئی سننے سنانے کا ماحول ہے ہی نہیں یہاں۔ حضور فرماتے ہیں من کان منکم مومنا، جو تم میں کا مومن ہوگا، فلا یوزجارا، تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا، وَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور اپنے مہمان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ مومن کی پہچان حضور نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اور اپنے مہمان کی عزت دے۔ یہ چاہے والے عجیب آدمی ہے تم لوگ، اتنی دیر سے کچھ نہیں آئے تھے، 10 منٹ کا ٹائم ہے، اسی میں خلبل کرنے لگے۔ کیوں کراتے ہو جلسہ، کیوں بلاتے ہم لوگوں کو یار؟ ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ بلا لو۔ 300 کلومیٹر سے صبح سے چل رہے، آگے یہاں بٹھا دیے بیوقوف بنا کر کے، نہ سننے سنانے کا ماحول نہ کچھ نہیں۔ جب سننے سنانے کا ماحول نہ تو نہیں بلانا چاہیے آدمی کو اتنی دور سے، عظیم ماحول بنایا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے الفرق یعنی بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، مومن ہونے کی شرط لگے کہ مومن بن کے رہو گے تو تمہیں ترقی ملے گی۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بین الکفر والصلاۃ، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھا تو مومن، نماز نہ پڑھا تو اس نے کفر کیا۔ اور مومن بن کے رہو گے تبھی بلندی ملے گی، جب ہماری نماز نہیں ہوگی تو ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ پھر ہم بلندی کا خواب دیکھیں تو یہ غلط ہے۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں بڑھاتے رہیں گے۔ شکر کرو گے خدا کا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھائے گا۔ اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ بولو، نماز سب سے بہترین طریقہ۔ اس لیے ہم بھی وہی کہیں گے جو حضرت کہہ کے گئے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ نماز بھی موقوف ہے محبت رسول پر۔ اگر بغیر محبت رسول کے نماز پڑھی تو نماز بھی کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات
بات سنی تھی چراغ لے کے چلے. پتا چلا کہ قبر میں جو اندھیری رات ہوگی اس میں چراغ اگر ہے تو وہ عشق نبی ہے. جیسے چراغ سے روشنی ہوتی ہے ایسے عشق رسول سے قبر میں روشنی ہوگی. تو الحمدللہ عشق رسول کی دولت ہمارے سنیوں میں تو الحمدللہ ہائی ہے. کمی ہے نماز کی. آج دیکھو بڑی تعریف الٹی کی جاتی. آج کہتے ہیں کہ جو فاتحہ کراوے تعزیہ رکھے ڈھول بجاوے چادر اٹھاوے وہ ہے سنی، اور جو نماز پڑھے روزہ رکھے تلاوت قرآن کرے زکوٰۃ دے وہ ہے دیوبندی. لوگ اس طرح تعریف کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ تبھی وہابی بڑھتے ہیں سنی گھٹتے جا رہے ہیں. کیوں سنی کہتے ہیں اسے؟ آج کل پوچھو سنیوں کی دیوبندی نہیں مولانا صاحب ہم سنی ہیں، ہمارے فاتحہ ہوتا ہے تعزیہ رکھا جاتا ہے ڈھولو بجاوا جاتا ہے مجارو جاوا سب مولانا صاحب ہم سنی ہیں. یہ نہ کہیں کہ نہیں مولانا صاحب ہم نماز بھی پڑھتے روزہ بھی رکھتے قرآن بھی پڑھتے. نہیں مولانا صاحب ہمارے یہاں تعزیہ رکھی جاتی ہے، ہمارے یہاں ڈھول بجاوا جاتا ہے، ہمارے یہاں شادی بیاہ میں یہاں للی گھوڑی نچاوا جاتا ہے. عجیب عجیب تاریخ بدل گئی. اے لوگوں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جلسے بڑے مشکل سے ہوتے ہیں. اس کے انتظام میں کتنی محنت لگی ہوگی بولو. اب آنے کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ میں لوگوں نے اس کو آئے چلے گئے. آج سننے نہیں آتے ہیں، آ جاتے ہیں دیکھنے کی. دیکھی کون مولوی آیا ہے کون میں رہے کہ ٹوپی کتنی لمبی ہو کہ جبہ کتنا لمبا ہے. یہ سب دیکھا نہیں دیکھ کے چل دیتے. ایک جگہ ہم تقریر کرنے گئے، ہمارے ایک دوست تھے مولانا عبدالباری ذرا چھوٹے قد کے ہیں. وہاں گئے تو بیٹھے ہم لوگ تو ایک کنوا آدمی آوا. کانا آدمی بہت خطرے کے روز وہ آوا تو کہیں صاحب کہاں ہے مولانا لوگ کون مولانا تقریر کرے ہیں کہاں ہے؟ تو کہیں کہاں ہو تم وہ بیٹھے ہیں گواہ ہوا دیکھے تو کہیں کہاں ہے کوئی ہے یہ نہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں. اب وہ دیکھے جبہ کبہ دیکھے اس نے تو کہتے کہاں تو کہیں کہاں بیٹھے ہیں. نہیں ہوئے چلو چلیے 100 بجے ہوئی بھائی جلسہ. اب بتاؤ تو لوگ سننے نہیں آتے ہیں. حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جائعانی حضور فرماتے 2 بھوکے ایسے ہیں لا یشبعان کہ دونوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. 2 بھوکے ایسے ہیں جو کبھی آسودہ ہوتے نہیں. کون کون؟ نمبر 1 پر حضور فرماتے جائع العلم. نمبر 1 علم کا بھوکا. جو علم کا بھوکا ہوگا اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. زندگی بھر علم حاصل کرے گا پھر بھی علم کا پیاسا ہی رہے گا. یہاں یہ بھی کتاب اگر کہوں اردو پڑھ لیتے ہیں تو ان سے کہا چلو چلیے جلسہ کرنے کہا جی جتنا مولانا بتائیے ہوتا تو ہم جانتے ہیں. 2 کتاب میں ہے ان کا پیٹ بھر جاتا. اور نبی فرماتے ہیں ان کا بھوکا کبھی آسودہ نہیں. اور دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے وجائع المال. اور دوسرے نمبر پر مال کا بھوکا. جو مال کا بھوکا ہوگا اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرے گا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد ہم سب آدم کی اولاد ہی تو ہے. فرماتے آدم کی اولاد کو اگر ایک میدان کے برابر سونا مل جائے تو دوسرے میدان کی تلاش میں رہے گا. دوسرے میدان کے بل اگر سونا مل جائے تو تیسرے میدان کی تلاش میں رہے گا. حضور فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی. قبر میں جانے کے بعد ہی اس کا پیٹ بھرے گا. جب ہوا فرشتن کے ہتھوڑا چلی لات مکہ چلی تب پیٹ بھری ہوئی. یہ اب ہم کا ماننا چاہیے. جب وہ مال اژدہا بن کر کے کاٹے گا تب وہ کہیں اب ہم کا ماننا چاہیے. تو دنیا میں آدم کی
کی اولاد کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ مال سے کبھی جن کا پیٹ نہیں بھرے گا. ایک علم کا بھوک ہے، ایک مال کا بھوک. مال کے جو بھوکے ہیں وہ چاہتے ہیں چاہے ہمارا چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، پیسہ خرچ ہو جائے پیسہ نہ جائے، چاہے جان بھلے ہی چلی. ایک آدمی رہا، وہ پیسہ کمائے کے بٹورس تک لے کر بنی ایک دکان پر کر لے کر پھٹکو رکھے یار اس کا نمبر ہی دے دو. بہت زمانے پہلے کی بات ہے. تو دکان والا پھٹکو رکھ لی، نمبر ہی نوٹ دے گی 100 کے نوٹ. بہت خوش ہو کا پھیلا رستم دیکھے کہ ہم 100 کے نوٹ پائے گے. لاوا کپڑا باندھ کے بکسا میں رکھ دی. صبح جب کام پر جائے لگ تو جائے سے پہلے بکسا کھولے تک 100 کے نوٹوا نکالی. صبح پھیلا دیکھے بہت مگن ماں، پھر باندھ کے رکھ دی. چلا کا کام کرے، شام کے جب لوٹا تو بکسا پھر جڑ گیا. پھر بکسا کھولے، پھر کپڑا کھول کے نکال کے اوپر دیکھ لیتے کہ بند کر دے. صبح جائے تو دیکھے، شام کے آئے تو دیکھے. ایسا لگے کہ بکسم کو مزار بند کی ہے، ہی میرے کو کھول دیکھے. اللہ مرضی جمعہ کا دن آیا تو جمعہ دنوں کام کرے چلے گا. جبکہ جمعے کی نماز کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت میں جو غریب ہیں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حج نماز جمعہ میں رکھا ہے. حضور نے فرمایا ہماری امت کے غریب لوگ جب جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو گویا کہ ان کا ایک حج ادا ہوتا. لیکن جمعہ کے دن بھی چلے جاتے. تو جمعہ دن چلا کا کام کر رہا ہو کیا گھر مسجد کے داخل رہا ہے. تو مولوی صاحب جمعہ تقریر کرنے لگے کہ اے بھائیو، نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے. اپنے مال کی زکوٰۃ دو، 40 میں 1 سومر ہے، جو نہ دی وہ قبر میں ٹھونکا جائے گا. تو اژدہا سانپ اس کا مال بن کے کاٹے گا. تو عورتیہ سنس وہ آدمی ہو تو رہے نہیں سنس تو سوچی سندرے گھر میں 100 کے نوٹ دھرا کرنا تے 2.5 روپیہ تو ہم کو یہاں دہا کاٹ. تو گئے عورتیہ وہ 100 کے نوٹوا کھول کے لے کے بکسا مہینہ لے کے کھول کے مسجد میں کہہ کے لیو مولوی کا 2.5 روپیہ کاٹ لے. مولوی 2.5 روپیہ کاٹ لی. 97.5 دن وہ لے کے وہی کپڑا باندھ کے بکسا میں رکھ دی. شام کے جب وہ آدمی لوٹا کام کہہ کے تو وہی بکسا پر جھوٹا. بکسا کھولے تو وہ کپڑا اٹھے، صبح کھولے تو کھانے سے ٹھنڈی نیچے گری. تو وہ جو کھٹکا گئے ہائی اللہ ماں 100 کے نوٹ رہا ہے کافی. تو عورت ایک بلیس کے یہاں رے کس کے رے 100 کے نوٹ دھر رہا ہے دیکھا 2.5 روپیہ کافی رے. تو کیسے رے مولوی تقریر کرتے رہے ہیں کہ 40 میں 1 سوما 2.5 زکوٰۃ دینا فرض ہے، جو نہیں دے گا اس کو قبر میں اژدہا سانپ کاٹے گا. تو 2.5 روپیہ زکوٰۃ دے گی. کہ اس کم وقت کہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ 100 کا نوٹ پا رہا ہے تو راجا دے دے جا لے گیا ہوں وہاں سے. تو کہ اللہ نام پر دے کے کہیں مانگے جی کہیں مانگ لاؤ نہیں ہم گھر اور چھوڑ دیتا. تو کہ رہا چاہے جاؤ لیکن ہم مانگے نہیں دیتے. لیکن مانگ لاؤ نہیں ہم 2.5 روپیہ کھاتے اپن جان گنوائے دیتے. کہیں مر جاؤ لیکن ہم مانگے نہیں دیتے. تو کہیں مرے جائے تھے کہیں مر جاؤ. بس گھر سے باہر نکلا گرا ڈھمڑیائے گئے اور ہاتھ پاؤں ہلائے گئی. اب وہ کہ ہاتھ اٹھاوے تو اٹھے، چھوڑے تو بھد سے گرے. بہت بڑا مکار رہا ہے. تو لوگ جانے صحیح بات مری گا سانس روکے. تو اب وہ کہ دفناؤ تیاری ہوئے لگ. اب وہ کہ نوہین کفن پہنے، سب نہائے بھی لیس کفنوں پہن لیس، پڑا رہا ہوئے ملٹا بٹا کے. وہ کہ ماں جب جنازہ لے کے چلے تب عورتیہ سوچیس کہ ہائے اللہ ابھی تک تو نہیں مرا ہے لیکن 90 مر گئے، جہاں قبروں میں دبئی ہیں تو مر جائے گی. تو عورتیہ دوڑی کہ بھائیو اللہ واسطے ہمارے آدمی کا جنازہ ہے رکھ دو، آخری بار ہے ذرا ہم کچھ بات کر لیں. تو لوگ رکھ دیے، دور ہو گئے. تو عورتیہ کے کانے میں یہ کہا تھے اٹھ پر رے قبر تیار ہے میں دبائے دیں تو گھر اٹھ پر. تو کہتے 2.5 روپیہ لے لیجیے، 2.5 روپیہ تو نہ لے لیجیے. کہتے بھاگ جا. عورتیہ چلیے. جب چلیے تو لوگ اٹھیں، جنازہ قبرستان لے گئے، نماز پڑھ کے قبر میں رکھیں، لکڑی جوڑ دیں، مٹی دے یاد رہا. تب تک عورتیہ کا پھر نہیں برداشت. بپے ہائے اللہ اب مر گئی، اب نہ بچی. تو پھر دوڑی.
کہ بھائیو اللہ کے واسطے ذرا رک جاؤ تھوڑی دیر، آخری بات ہے ذرا ہم اپنے آدمی سے بات کر لیں۔ تو لوگ پھر ہٹ گئے، تو رتیا قبر میں اتری اور پھر کے کانے میں کہا تھا کہ اٹھ پر دے لکڑی جوڑ دینے پہ پاڑ دے ہے اٹھ پر، تو کہا تھا 2.5 روپیہ لے ہی ہے چکا تو نہ لے نکلیے۔ رتیا جب نکلیے تو لوگ پوچھیں کہا کہ بات چیت ہے، تو رتیا کہتے ہاں ہمارا آدمی ہم سے وصیت کی ہے کہ ہم مر گئے کوئی نیکی نہیں کہہ پاوا ہے، لہذا ہمارا گھر مسجد کے نام بینامہ کہہ دیا۔ جب وہ سنی تب فرمڑائے کے کودا کئی سارے اٹھے گیرین 2.5 روپیہ کھاتے ہم جان دیے دی تھے، تو کم وقت گھر اور مسجد میں لکھا جاتے تھے، ایسے پڑے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن روپیہ نہ جائے۔ تو حضور کا فرمان بالکل برحق ہے کہ اگر آدم کی اولاد پہ میدان کے برابر سونا مل جائے تو دوسرے میدان کی تلاش میں رہے گا۔ لہذا لوگوں ٹھنڈی تو بہت بڑھ گئی ہے، لیکن 10-5 منٹ بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دے، عمل کر لو تو اللہ تعالیٰ بخشش کا سہارا بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرات ماتت، کہ جو عورت مر گئی، وزوجها عنها راض، درحالے کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا۔ مرنے والی مری اور شوہر اس سے راضی رہا تو حضور فرماتے فدخلت الجنہ، تو عورت جنت میں داخل ہوگی۔ بہت سی ماں بہنیں ہماری سن رہی ہیں، نبی کا فرمان سنیں اور اپنے شوہروں کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر شوہر راضی ہو گیا تو بیوی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم